ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 سے لے کر کے 17 تک پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. پیچھے جو آیتیں گزری ان میں قرآن کریم کا معجز ہونا بیان کیا گیا تھا، چیلنج کیا گیا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ آج تک اس چیلنج کو پورا نہیں کیا جا سکا اور نہ پورا کیا جا سکے گا. مخالفین اسلام، کفار قریش، مشرکین مکہ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اس سے بچو، ڈرو، ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ دلیل میں یوں کہتے تھے، سند کے طور پر یوں کہتے تھے کہ ہم تو دنیا کے اندر بہت سے اچھے کام کرتے ہیں، شفا خانے بنا دیے، پانی پینے کی سبیلیں لگا دی، یتیموں بیواؤں کو ہم فنڈ دیتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، تو عذاب کیسا ہمارے لیے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں جو بھی اعمال صالحہ ہے، چاہے وہ عبادت کی قبیل سے ہو، چاہے وہ رفع عام کی قبیل سے ہو. رفع عام کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے، وہ اسی وقت مقبول ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جانا عمل وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتائے بغیر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ مقبول نہیں، مردود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کا باعث نہیں بن سکتا. تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر جو دشمن اسلام ہے، جو ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں جو بھی اچھے کام کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، کیونکہ مطمع نظر ان کا دنیا ہے. کثرت رزق، کثرت اولاد،
صحت، شہرت، عزت، دولت، جو بھی دنیا کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری ان کو مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں نیک کام کرتا ہے، اگرچہ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے نیک کام کا صلہ اور بدلہ اگر یہاں بھی نہ دے اور آخرت میں تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو علیاذ باللہ خاکم بدہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظلم ثابت ہوگا، عدل سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہوگی۔ تو عین انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اگر وہ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کے کام کرتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے کام کرتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، یا جو کچھ بھی خیر کے کام کرتے ہیں، ان کو ان کا صلہ دنیا کے اندر مل جاتا ہے، کیونکہ یہ عین عدل انصاف کا تقاضا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا میں رہ کر کے اعمال صالحہ کے بدلے میں دنیا ہی کا طالب رہتا ہے، آخرت کا کوئی فکر ہوتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الشورى میں یہ مضمون آ گیا۔ سورہ بقرہ میں حج کے موقع پر، حج سے فراغت کے بعد دعائیں مانگتے ہیں، تو ان میں ایک گروپ یوں کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا گروپ جو ہے وہ کیا کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کا خواہاں ہوتا ہے، دنیاوی زندگی کا طالب ہوتا ہے، اور اس کی رونق کا اپنے نیک اعمال کے صلے میں، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں، نوفی، وفا یوفی توفیتاً کا معنی ہے پورا بدلہ دے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے اعمال بھگتا دیں گے، مطلب ان کو ان کے اعمال کا پورا عوض دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں ان لوگوں کے یعنی ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، اور وہ اس میں کم نہیں کیے جائیں گے، یعنی جو عمل کیا ہے اس کا پورا بدلہ دنیا کے اندر مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی یا غیر مسلموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، یا دونوں کے بارے میں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، یعنی جو کافر دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں ان کو دنیا ہی کے اندر ان کا اجر پورا دے دیا جائے گا، صحت کی شکل میں، کثرت اولاد کی شکل میں، کثرت مال کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، جو بھی شکل ہو دنیا کے اندر اس شکل میں اس کو دے دیا جائے گا، کیونکہ فکر آخرت نہیں تھا، ہم میں آخرت نہیں تھا۔ تو دلیل یہ ہے کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مومنین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ مومن چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اور یہاں آیت یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ، ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں۔
تو مفسرین کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے، دوسری جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ نہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، کہ وہ مسلمان، وہ مومنین جو دنیا میں اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور اعمال صالحہ کرتے وقت ان کی نیت دنیا ہی کی ہے کہ دنیا میں خوشحالی ہو جائے، دنیا میں فراوانی ہو جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، دولت مل جائے۔ کون؟ مسلمان نیک عمل کرتے ہیں اور نیت یہ ہے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو اب اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں، مطلب یہ کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے تک سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں۔ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آگ ختم ہو جائے گی، نکالا جائے گا، کوئلے کی طرف ہو جائیں گے، ان کو بڑا کیا جائے گا، تازہ کیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جبکہ ایک تیسری جماعت یوں کہتی ہے کہ قطع نظر اس سے کہ مسلمان یا کافر، مطلق جو بھی نیک عمل کرتا ہے اور اس کا ہم، اس کا فکر طلب دنیا ہے، تو اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں، چاہے وہ آخرت کا قائل ہو چاہے وہ آخرت کا قائل نہ ہو، تو جب آخرت کا قائل ہی نہ ہو تو ہمیشہ کے لیے جہنم، اور آخرت کا قائل ہوگا تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، انما الاعمال بالنیات میں بھی تو یہی سبق دیا جاتا ہے نا، سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ، ومن كانت ہجرته الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ ولیس لامرئ الا ما نوی۔ تو اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیت جیسی ہوگی، طلب آخرت ہوگی تو آخرت کے اندر بہت بڑا اجر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو نواز دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ تو مذمت ان لوگوں کی ہے کہ جو طلب دنیا کو غالب رکھتے ہیں اور آخرت کا فکر نہیں ہے، لیکن کوئی شخص طلب آخرت کو غالب رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نیت کر لیتا ہے اور دنیا اس کو مل جاتی ہے، تو یہ ان لوگوں کے زمرے میں نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، حدیث میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت یا من کان ہمہ ہم الآخرہ، جس کی فکر طلب آخرت ہو، یعنی کسی بھی نیک عمل کے سلے میں طلب آخرت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب میں غنا کو رکھ دیتے ہیں، یعنی قلبی غنا اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت غیب سے پوری ہو جاتی ہے، وہ کسی کا محتاج ہوتا نہیں ہے، اور اس کے جو منتشر امور ہیں اللہ رب العزت اس کو مجتمع کر دیتے ہیں، یعنی سکون قلبی عطا فرماتے ہیں، اطمینان عطا فرماتے ہیں، سٹریس اور انتشار نہیں رہتا۔ اور اتت الدنیا وہی راغمہ، دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، نہیں چاہتا اس کے باوجود مل کر رہتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر نیک عمل کے نتیجے میں اس کی فکر، یہ فکر آخرت نہیں ہے بلکہ فکر دنیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، فقر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، محتاجگی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں کہ دوسرا مسئلہ، یہ ختم ہوا نہیں کہ آگے اور مسئلہ، اور اس کے جو مجتمع امور تھے نا وہ بھی منتشر ہو جاتے ہیں، یعنی دل پریشان رہتا ہے، فارغ البال وہ نہیں ہوتا، پریشان حال رہتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا میں سے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، جو اس کے لیے ٹھہرایا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ ملتا نہیں ہے۔ حضرت
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے. آپ گھر میں دیکھا کہ بہت معمولی چند چیزیں ہیں، کوئی خاص گھر کے اندر سامان نہیں ہے. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو لنا، امت کے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، ایوسعنا، کہ دنیا ہمارے لیے وسیع کر دے، یعنی فراغت کے ساتھ دنیا ہو ہمارے پاس. یہ روم اور فارس لا یعبدون اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کے باوجود ان کو دنیا کی رونقیں ملی ہوئی ہیں اور دنیا کے اندر وہ رنگ رنگلیاں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ سیدھے بیٹھ گئے. یعنی اب جو کہنے جا رہے ہیں آپ بات، وہ بہت اہم ہے، تو اس لیے آپ سیدھے ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت عمر سے یوں فرمایا، افی شکن انت یا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب، اب تک تم اسی خیال میں بھٹک رہے ہو. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اولئک قوم عجلت طیباتہم فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی طیبات اور جن کے جو بھی مزے ہیں وہ دنیا ہی میں کیش نقد دے دیے گئے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی یہ اصلاح فرمائی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اصل فکر آخرت ہے. وہاں جو طیبات ہے وہ طیبات باقی رہنے والی ہے، اور یہاں کی جو طیبات مزے کی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور برباد ہو جائیں گے وہ کام جو انہوں نے دنیا میں کیے، اور خراب ہوں گے وہ کام جو وہ کرتے تھے، یعنی کوئی اجر و ثواب ملے گا نہیں آخرت میں. آگے آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلہ بیان کیا ہے. ایک تو وہ جو قرآن کو مانتا ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، دوسرا وہ جو قرآن کریم کو نہیں مانتا اور قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. بھلا یہ دونوں کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا وہ کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہو، صاف راستے پر ہو، مطلب یہ کہ اللہ کی جانب سے جو ہدایت آئی ہے اس پر ہے. بینت سے مراد یہاں قرآن کریم ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے گواہ بھی ہے. اس گواہ کے بارے میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ یہاں شاہد سے مراد قرآن کریم کا اعجاز، قرآن کریم کا بلاغت اور فصاحت والا ہونا، کہ اس کلام کو کوئی دوسرا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. تو شاہد اسی قرآن کا اعجاز مراد ہے. بینہ سے مراد قرآن، اور شاہد سے مراد اسی قرآن کا معجز ہونا، کہ وہ دوسروں کو عاجز کرنے والا ہے، بے بس کرنے والا ہے، کوئی اس کا مقابل نہیں لا سکتا. تو کہا کہ اس کے پیچھے شاہد اور گواہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جانب سے. وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے موسیٰ، یعنی اس کتاب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، جس میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا، قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بھی بیان کیا گیا. تو کہا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، یہ امام کا مطلب یہ کہ پیشوا، کہ جس سے ہدایت ملتی ہے، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو بھی اس کا انکار کرے گروہوں میں سے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا کے مختلف جو گروہ ہیں، ان گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ کوئی یہودی یا نصرانی میری بات کو سنے
اور اس پر ایمان نہ لائے، مطلب قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو نہ مانے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کہتے ہیں لیکن قرآن کریم کو نہیں مانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو یہ کھلا ہوا تصادم ہے۔ تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا اور میری رسالت پر ایمان نہیں لاتا، وہاں تک وہ کامل مومن نہیں ہوگا، بلکہ مومن کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی جانب سے شک میں نہ رہیے، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔